اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، کہ جو شخص بھی کثرت سے استغفار کرتا ہے اور استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے، ہر ڈیفیکلٹی سے ایک وے آؤٹ نکال دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک راستہ نکال دیتا ہے، اور ہر پریشانی سے، ہر غم سے اللہ رب العالمین اسے نجات دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ رب العالمین اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت استغفار کریں، اور اس کی میننگ پر غور کرتے ہوئے، ہم تدبر کرتے ہوئے استغفار کریں کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ ہم نے جو اپنے پاس میں گناہ کیے ہیں، چاہے وہ چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ہم سب سے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ عزم کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کو کبھی نہیں دہراؤں گا۔ اللہ رب العالمین پر توکل کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اسباب کو اختیار کیے بغیر اور اپنی طرف سے محنت کیے بغیر اللہ پر بھروسہ کرتے رہیں اور مصیبت کے ٹل جانے اور کام کے پورا ہو جانے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ حقیقی توکل یہ ہے کہ ہم اپنی استطاعت کے بقدر مکمل کوشش کریں، محنت کریں، اسباب کو بھی اختیار کریں، اور پھر اس کے بعد مکمل طور پر اللہ رب العالمین پر اطمینان کے ساتھ بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو شخص بھی اللہ پر توکل رکھے گا اللہ اس کے لیے کافی ہے، یعنی اللہ اس کے لیے ہر چیز سے کافی ہے، اللہ اس کا حامی و ناصر ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین آپ سے براہ راست کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہوں۔ یہ کیا ہی بہترین راحت کا ذریعہ ہے اور اطمینان کا ذریعہ ہے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو آپ یہ جانیں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کے ساتھ ہر حال میں خیر کا معاملہ ہی ہوگا، چاہے راستہ کتنا ہی طویل کیوں نہ ہو جائے۔ لہذا افسوس نہ کریں، مایوس نہ ہوں، غم نہ کریں، بلکہ کام کریں، محنت کریں، اپنی استطاعت کے بقدر کوشش کریں اور دعا کریں، اور پھر کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے کہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور حل بہت دور ہے اور آپ کنارے تک پہنچ گئے ہیں، تو اس آیت کو سنیں لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ رب العالمین اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین شاید آپ کے حال کو اچانک بدل دے۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ وہ آپ کی تنگی کو کشادگی سے تبدیل کر دے، آپ کے درد کو رحمت سے تبدیل کر دے، اور آپ کی مایوسی کو کامیابی سے تبدیل کر دے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ آپ نے کسی لمحے کو آخری سمجھا اور وہی لمحہ آپ کے گمان سے زیادہ خوبصورت آغاز بن گیا۔ لہٰذا اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، جلدی نہ کریں، مایوس نہ ہوں، اور یہ نہ سمجھیں کہ دیر ہونے کا مطلب بھول جانا ہے۔ تقدیر اللہ کے منصوبے سے چلتی ہے اور وہ آپ پر آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ لہٰذا جب کبھی بھی دنیا تنگ ہو جائے اپنے دل سے کہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا۔ اللہ رب العالمین کا کوئی بھی فعل بغیر مقصد اور بغیر حکمت کے نہیں ہو سکتا، چونکہ وہ الحکیم ہے، وہ آل وائز ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا تو ظاہر ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مقصد ہے، اور وہ مقصد اور حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو بھیجے جس کا امتحان لیا جائے، اور وہ مخلوق کون ہے؟ انسان ہے، بنی نوع آدم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا متعدد روایتوں میں، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں متعدد آیتوں میں بیان فرمایا کہ اس دنیا میں آنے کا مقصد ایک انسان کا کیا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورۃ الذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں اور مجھے راضی کریں۔ اور عبادت کا مطلب بھی سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، عبادت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے کیا جائے
اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور شریعت کے دائرے اور شریعت کے اصول کے موافق کیا جائے، وہ عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے، ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے عبادت کی دو قسمیں بیان فرمائی، ایک ہے عبادت بالواسطہ اور ایک ہے عبادت بلا واسطہ۔ ایک ہے ڈائریکٹ عبادت، مثلا ابھی ہم نے نماز ادا کی مغرب کی، یہ جو ہم نے رکوع کیا، یہ سجدہ کیا، قرآن کی تلاوت کی، اس کا بنیادی اور ڈائریکٹ مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ اسی طرح عبادت کی ایک اور قسم ہے عبادت بالواسطہ، کسی چیز کے ذریعے عبادت کرنا، انڈائریکٹ عبادت جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ مثلا ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی کی سنت کے مطابق کھا رہے ہیں اور اس نیت سے کھا رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے اور یہ جو قوت کھانے سے مجھے ملے گی میں اللہ کے دین کے لیے صرف کروں گا، یہ بھی عبادت۔ ہم تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کو شریعت کے اصولوں کے تحت کر رہے ہیں، نبی کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں اور اس نیت سے کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے جو مجھے پروفٹ ملے گا انشاءاللہ اس کا ایک حصہ میں اللہ کے دین میں لگاؤں گا، اپنے بچوں اور گھر والوں کو پالوں گا، پرورش کروں گا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو ایک مومن کی پوری زندگی در حقیقت عبادت ہے۔ اسی لیے جو آیت شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی، تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا، قل آپ کہہ دیں ان صلاتی میری نماز، ونسکی میری قربانیاں، ومحیایا میری زندگی، ومماتی اور میری موت، للہ رب العالمین سب کے سب اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یعنی میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دوڑنا، میرا کھانا، میرا پینا، میری نمازیں، میرے روزے، میری زکوٰۃ، میرے صدقات، میرا عمرہ، میرا حج، میری قربانیاں، ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ ہم تجارت بھی کرتے ہیں تو کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی فضیلت بھی بیان کی نا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سچا اور امانت دار بزنس مین، سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ تجارت جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو دنیا داری ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اگر تجارت میں اس طرح منہمک ہو جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو ظاہر ہے یہ غلط ہے اور یہ دنیا داری ہے۔ لیکن اگر تجارت بھی وہ صحیح نیت کے ساتھ، صحیح اصولوں کے ساتھ کر رہا ہے تو اللہ نے اس تجارت کو بھی عبادت کی ایک شکل دے دی، اور اس تجارت کے کرنے والے شخص جس کے اندر یہ خصوصیات ہو کہ وہ سچا ہو، دیانت دار ہو، امانت دار ہو، یہ وہ شخص ہوگا کہ قیامت کے دن انبیاء میں سے، انبیاء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کی صفوں میں اٹھایا جائے گا، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا، صالحین کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت، کتنا آسان کر دیا اللہ نے ہمارے لیے اس زندگی کو، جبکہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے ہر وقت نمازیں فرض نہیں کی کہ دن میں 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے کے ہر منٹ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اللہ چاہتا تو کرتا اور اس کا حق تھا کہ وہ کرے، لیکن اس نے بندوں کا لحاظ رکھا، بندوں کے تقاضوں کا لحاظ رکھا، انسانی فطرت کا خیال رکھا، اور اللہ رب العالمین نے بالواسطہ عبادتیں بھی دے دی اور بلا واسطہ عبادتیں بھی دے دی کہ تمہاری پوری زندگی در حقیقت اللہ کے احکامات کے مطابق گزرنی چاہیے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہم نے کانسیپٹ بنایا ہے دین اور دنیا دو الگ الگ چیزیں، یہ دین جب نماز پڑھو تو دین، جب بازار میں تجارت کرو تو دنیا، جب اسکول اور کالج جاؤ تو دنیا، جب مسجد میں آ جاؤ تو پھر دین، یہ کانسیپٹ در حقیقت غلط ہے اور اس کانسیپٹ نے امت کو بہت نقصان پہنچایا، اور یہی وہ کانسیپٹ ہے جس کے نتیجے میں ہمارے درمیان ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ ماڈرن ایجوکیشن کو حاصل کرنے والے جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، یوتھ ہیں، آپ دیکھیں، اور دوسری طرف علماء کرام ہیں، ان کے درمیان کتنا بڑا گیپ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دین اور دنیا کے کانسیپٹ الگ الگ، دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بھئی ان کی جو زندگی ہے، ان کے جو پریکٹیکل چیلنجز ہیں وہ الگ ہیں، ان کی زبان الگ، ان کی اصطلاحات الگ، ان کا طریقہ کار الگ۔ دوسری طرف علماء کرام جنہوں نے دینی علم حاصل کیا، لیکن وہ دنیا کے موجودہ، سارے علماء کی بات نہیں کر رہا، ظاہر ہے بڑے بڑے علماء موجود ہیں الحمدللہ جو امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور نوجوانوں کے مسائل کو حل کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسا ہے
مدارس میں بھی اور کالج یونیورسٹی میں بھی جو ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ نہیں کر پا رہے ہیں خیر کے کام. یہ جب ان کے پاس آ رہے ہیں انہیں بددین سمجھ رہے ہیں, وہ ان کے پاس جا رہے ہیں تو انہیں بیکورڈ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں, یہ ان کے اصطلاحات اور ان کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ یہ خلا ہے, یہ گیپ, یہ دین اور دنیا کو الگ الگ کرنے کا نتیجہ ہے. جبکہ یہ دین آیا تھا اسی دنیا میں نافذ کرنے کے لیے. یہ دین کوئی الگ سے چند رسموں کا نام نہیں ہے, یہ دین تو دراصل دستور حیات ہے, زندگی کا دستور ہے, زندگی کا طریقہ ہے. ہم علم کیسے حاصل کریں یہ دین بتاتا ہے, ہم اپنی جوانی کیسے گزارے یہ دین بتاتا ہے, ہم شادی کیسے کریں یہ دین بتاتا ہے, شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزاریں یہ دین بتاتا ہے, ہم تجارت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے, ہم ملازمت کیسے کریں یہ بھی دین بتاتا ہے. تو شریعت اسلامیہ تو زندگی کے ہر شعبے کا احاطہ کی ہوئی ہے. ہم نے اس کو چند عبادتوں کے ساتھ خاص کیا. ہم نے سمجھا کہ صرف نماز روزوں کا نام جو ہے اور مسواک کر لینے کا نام دین ہے. یقیناً یہ دین کا حصہ ہے اور بہت بڑا حصہ ہے, لیکن کامل اور مکمل دین کا مطالبہ قرآن کریم کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, کامل اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جب چاہا تب دین پہ عمل کر لیا اور جب چاہا تب دنیا اور معاشرے کے سٹینڈرڈز کے مطابق عمل کرنے لگ جائیں. یہ مطالبہ کیا کرتا ہے یہ دین؟ قرآن کریم کیا مطالبہ کرتا ہے؟ پورے دین میں آؤ, مکمل اور کامل مسلمان بنو, مکمل اور کامل دین پر عمل پیرا ہو. یہ ہے مطالبہ, یہ ہے مطالبہ. لیکن ظاہر ہے جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور پھر تمام فرشتوں کو بشمول ابلیس کو حکم ہوا کہ اللہ کے حکم ہے, اللہ کا حکم ہے کہ حضرت آدم کے سامنے جھک جاؤ, اس نے انکار کیا اور کیا کہا؟ انا خیر من, میں تو ان سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اسے تو مٹی سے پیدا کیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حکم کہاں سے آ رہا ہے, اس نے اپنی عقل کے گھوڑے کو دوڑایا. یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, جبکہ وہ اس بات کا علم تھا اس کے پاس کہ اللہ تمام کائنات کا خالق و مالک ہے اور اللہ کی اطاعت میں ہی کامیابی ہے. لیکن اس نے محض اپنی انا کے نتیجے میں اللہ کے حکم کا انکار کیا. نتیجہ کیا نکلا؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم, جاؤ اب جنت سے نکل جاؤ, جنت سے نکل جاؤ, آج سے تم مردود ٹھہرے. قرآن کریم کہتا ہے آج سے تم مردود ٹھہرے. شیطان, اللہ رب العالمین اس وقت کتنا ناراض ہیں, اس کے باوجود اللہ سے کہہ رہا ہے انظرنی الی یوم یبعثون, بس قیامت تک مجھے مہلت دے دیجیے, قیامت تک. شیطان بھی جانتا تھا کہ اللہ رب العالمین اگرچہ اللہ پر غضب کی صفت غالب ہے تب بھی وہ انسان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں اور مخلوق کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, رد نہیں کرتے, رد نہیں کرتے. اس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, بس قیامت تک مجھے مہلت دیجیے. میں کیا کروں گا؟ لأغوینہم اجمعین, آدم اور آدم کی اولاد کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. چیلنج, یہ نہیں کہا کہ میں ہٹاؤں گا, کہا لأغوینہم اجمعین. جو عربی جانتے ہیں وہ اس اسلوب سے واقف ہے. لأغوینہم اجمعین, ضرور بالضرور ان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر رہوں گا. یہ چیلنج کسے کر رہا ہے؟ وہ اللہ کو کر رہا ہے, اللہ کو کہہ رہا ہے میں کر کے رہوں گا. اب آپ دیکھیں, آپ نے مجھے نکال دیا, یہ تھا کبر, تکبر. جب انسان کے اندر تکبر آ جائے نا وہ اپنے خالق کو بھی بھلا بیٹھتا ہے. فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ اقتدار اور حکومت کا نشہ اس پر ایسا سوار ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو رب ڈکلیئر کیا کہ انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا رب. یہ کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اسی دنیا میں اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں, وہ کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے جو وہ ہے نہیں. اور کبر کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بسا اوقات اللہ کے حکموں کا صریح طور پہ انکار کر بیٹھتا ہے اور انکار کر کے وہ کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور اللہ نے فرما دیا کہ جہنم کے تعلق سے کہ وَبِئْسَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ, جہنم تکبر والوں کے لیے کتنا برا ٹھکانہ ہے, کتنا برا ٹھکانہ ہے. کبر, میں کچھ ہوں, آئی ایم سم تھنگ, مجھے کچھ آ گیا ہے, میں دوسروں سے بہتر ہوں, دوسرا سامنے والا مجھ سے حقیر ہے, میرے سامنے حقیر ہے. اب یہ کبر چاہے دنیا کے راستے سے آئے یا دین کے راستے سے آئے برابر ہے. دنیا کے راستے سے آنے کا مطلب میں اتنا مالدار ہوں, یہ غریب مجھے کیا بتائے گا؟ میرے پاس فلاں عہدہ اور فلاں منصب ہے, یہ کیا بتائے گا؟
میری اتنی عزت اور اتنی شہرت ہے یہ کیا بتائے گا؟ یہ میرے سامنے کھڑا ہوگا، یہ میرے ساتھ بیٹھے گا، دین کے اعتبار سے میں تو تہجد گزار ہوں، یہ پینٹ شرٹ پہننے والا کیا بتائے گا؟ یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، یہ بھی مزاج ہمارے ہیں، میں تو تہجد گزار ہوں، یہ بے نمازی مجھے کیا بتائے گا؟ یہ ہے کبر دین کے راستے سے۔ شیطان نے جب اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا اور کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تمام کے تمام آپ کے بندوں کو میں گمراہ کر کے رہوں گا، اور یہ بھی بیان کیا جو کہ سورہ الف لام میم صاد والی جو سورت ہے، جب آپ اس کو پڑھیں گے سورہ اعراف، اس میں آپ ان آیتوں کا بھی اضافہ دیکھیں گے جہاں اللہ رب العالمین نے شیطان کے اس قول کو نقل کیا کہ میں اس آدم یا اور اس آدم کی اولاد کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے میں اس پر حملہ کروں گا اور اسے اپنے ٹریپ میں پھنساؤں گا، اپنے جال میں پھنساؤں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان خود اعتراف کر رہا ہے کہ میں گمراہ کروں گا، لیکن چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چلے گی نہیں، چند مخصوص بندے ہیں جن پر میری چل نہیں سکے گی۔ اللہ نے بھی فرما دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، قیامت تک کے لیے تمہیں موت نہیں آئے گی، جو کرنا ہے کرو، اور جس پر تمہیں کنٹرول حاصل کرنا ہے کوشش کر لو، کر تو لوگے لیکن میرے نیک اور اصلاح کرنے والے بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اب جس دن حضرت آدم کے سامنے شیطان نے جھکنے سے منع کیا اور اللہ رب العالمین کے سامنے یہ چیلنج کیا اور یہ باتیں بیان فرمائی، یہ باتیں بیان کی، شیطان نے اس دن سے نئے نئے الگ الگ حربے اور طریقے اختیار کیے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ ہر زمانے میں کوئی نیا شوشہ، کوئی نیا فتنہ وہ اٹھاتا اور بڑے ہی دلکش نعروں کے ساتھ اٹھاتا تاکہ لوگ شرک میں مبتلا ہو جائیں، کفر میں مبتلا ہو جائیں، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائیں اور اللہ کی اطاعت سے انحراف کرنے لگ جائیں، دین سے پھر جائیں۔ شیطان نے کوششیں کی ہر زمانے میں، اور اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں اپنی جانب سے نبی کو بھیجا۔ ایک طرف شیطان کوشش کر رہا ہے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، دوسری طرف انبیاء کی کوشش ہے کہ بندوں کو ہدایت پر لانا ہے، بندوں کو ہدایت پر لانا ہے۔ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشمول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اس دنیا میں بھیجے ہی اس لیے گئے تاکہ تمام انسانوں کو گمراہی سے نکال کر اللہ کی اطاعت میں لگا دے اور اللہ کی غلامی میں لگا دے۔ اب یہ دو طاقتیں ہیں، شیطانی طاقت اور انبیائی طاقت، یا یوں کہیں کہ شیطانی طاقت اور رحمانی طاقت، اور ان دونوں طاقتوں کے درمیان ہمیشہ سے کانفلکٹ جاری ہے، کشمکش جاری ہے۔ بظاہر ایسے حالات تاریخ میں بھی گزرے جہاں ایسا محسوس ہوا کہ شیطانی طاقتوں کو مکمل غلبہ حاصل ہونے والا ہے، اب شاید یہ رحمانی طاقت اور انبیائی طاقت شکست کھا جائے۔ حالات ایسے سنگین ہوئے، ایسے سخت سے سخت فتنے وجود میں آئے، ایسی سخت سے سخت آزمائشیں وجود میں آئیں کہ محسوس ہونے لگا کہ اب یہ دین حنیف جو ہے، جو صحیح دین ہے اللہ رب العالمین کا، وہ مغلوب ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہر زمانے میں ایسے افراد کو کھڑا کیا جنہوں نے اپنے اپنے زمانے کے فتنوں کو کچل کر رکھ دیا۔ آپ پوری اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ جائیں گی۔ ہم اور آپ جس زمانے میں رہ رہے ہیں، اس زمانے میں بھی شیطانی طاقتیں بڑے زور و شور کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کو آپ کے صحیح عقیدے سے ہٹا دینا، آپ کو آپ کے صحیح فکر سے ہٹا دینا، آپ کو اللہ کے نبی اور انبیاء کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو سلف صالحین کے راستے سے ہٹا دینا، آپ کو رجال اللہ اور اہل اللہ کے راستے سے ہٹا دینا، یہ مقصد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہمیں انہیں گمراہ کرنا ہے، اس کی وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں، چونکہ میں نے اس کے سامنے میں جھکا نہیں، لہٰذا یہ سبب بنا، حالانکہ وہ اپنی گمراہی کا خود سبب ہے، خود وجہ ہے، اس نے یہ عزم کر لیا کہ اب تو گمراہ کرنا ہے۔ اب آپ موجودہ زمانے کے فتنوں کو اگر پاسٹ کے فتنوں کے ساتھ کمپیئر کرنے جائیں تو بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ اس زمانے کے فتنے زیادہ خطرناک ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آنے والا ہر دن پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ پرفتن اور زیادہ شر والا ہوگا، زیادہ شر والا ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب کے زمانے سے پناہ مانگتے تھے، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتے تھے کہ قیامت کے قریب کا زمانہ ایسا ہوگا جہاں دجالی فتنے چاروں طرف چھا جائیں گے۔ خود غور کریں، دجال کسے کہا جاتا ہے؟ دجال، دجل کہتے ہیں دھوکے کو، ڈیلیوژن کو، اور دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ دینے والا، حق کو باطل بنا کر دکھانے والا، باطل کو حق بنا کر دکھانے والا، یہ ہے دجال۔ تو یہ جو دجل و فریب باطل طاقتیں انجام دیتی ہیں، دجال کا زمانہ ایسا زمانہ ہوگا جو دجل و فریب کی بالکل پیک پر ہوگا، عروج پر ہوگا، انتہا پر ہوگا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت ہے وہ در حقیقت آگ ہے، اور جو آگ ہے وہ در حقیقت جنت ہے۔ یعنی صحیح کو غلط، غلط کو صحیح، بینیفیشیل چیز کو نقصان دہ بنا کر دکھانا اور نقصان دہ چیز کو بینیفیشیل بنا کر دکھانا۔ اب آپ بتائیے، جس زمانے میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں جہاں مغربی تہذیب اور ویسٹرن سویلائزیشن کو اور ویسٹرن آئیڈیالوجیز کو پورا غلبہ حاصل ہے، کیا آج باطل افکار اور باطل آئیڈیالوجیز کو حق بنا کر دکھایا جا رہا ہے کہ نہیں دکھایا جا رہا ہے؟ باطل افکار کو اب تو ہیومن رائٹس قرار دے دیا گیا کہ بھائی ایک انسان ہے، ایک مرد ہے، ایک عورت ہے، زنا کرنا چاہے اپنے کنسنٹ سے کر رہے ہیں، اپنی رضامندی سے کر رہے ہیں، جائز ہے، اس کا رائٹ ہے، لیگل ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے فضائل کے ذریعے کہ انسانوں میں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سب سے افضل ہیں، لیکن انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی بعض انبیاء کو بعض دیگر انبیاء پر فوقیت اور فضیلت حاصل ہے۔ بعض سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست کلام کیا، بعض سے کو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد کی۔ تو اس طرح انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام میں بھی مراتب ہیں، درجات ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہے اور تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے افضل ہے۔ اس کے بعد پھر اس پارے میں حضرت ابراہیم کا بھی ذکر ہوتا ہے، ان کا جو نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت، کہ آپ نے ابراہیم کو دیکھا، اس شخص کو دیکھا یعنی نمرود، جس نے ابراہیم سے ان کے رب کے سلسلے میں مناظرہ کیا، ان سے بحث کی۔ تو نمرود کون تھا؟ وہ اپنے خود کو وہ سجدے کرایا کرتا تھا اور خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ سے جو ہے حضرت ابراہیم نے مناظرہ کیا اور اس کو کہا کہ اللہ ہی رب العالمین وہ ذات ہے جو موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی موت دے سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تم سچے خدا اپنے آپ کو سمجھتے ہو تو ذرا آج مغرب سے سورج کو نکال کے دکھاؤ۔ تو اس طرح دلائل کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے نمرود کو خاموش کر دیا۔ تو معلوم ہوا کہ دلائل کے ذریعے اپنی دین اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنا، اس طرح کی ڈیبیٹ کرنا، یہ بھی انبیاء کی سنت ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک تباہ شدہ بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو اجڑ چکی تھی، برباد ہو چکی تھی، تباہ ہو چکی تھی۔ تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ اس طرح ختم ہو چکے ہیں یہ لوگ، انہیں اللہ دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ الصلاۃ والسلام کو 100 سال تک ان پر موت طاری کی، اور اس کے بعد پھر جو ہے انہیں دوبارہ زندہ کیا، اور تاکہ انہیں اس بات کا یقین ہو جائے اور انہیں یہ دکھا دیا جائے کہ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہیں کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر سود کی حرمت کا ذکر ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار رکھا ہے، اور یہ کہا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اے مسلمانوں سود لینا اور دینا دونوں چھوڑ دو۔ سود لینا بھی جائز نہیں ہے اور دینا بھی جائز نہیں ہے، دونوں چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑو گے یعنی سودی معاملات میں تم ملوث رہو گے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے تمہارے لیے کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، یعنی تمہارے اور اللہ کے درمیان اور رسول کے درمیان جنگ ہوگی۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں، پورے قرآن میں اتنی سخت بات کسی جرم کے متعلق نہیں گئی ہے،
نہیں کہی گئی ہے جتنی سخت بات سود کے متعلق کہی گئی ہے کہ اگر تم سود کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اللہ کے ساتھ تم جنگ کرو گے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب فریقین کے درمیان جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو دونوں سائیڈ کے کیا لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی جن سے جنگ ہو رہی ہے ان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے ہم اسے ڈسٹروائے کر دیں۔ ظاہر ہے جنگ میں یہی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کیسے غالب آئیں، اور غالب آنے کے لیے جو سامنے والا ہوتا ہے جس سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہو اس کو برباد کیا جائے، اسے ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بندے کی جنگ ہو رہی ہے اللہ سے، اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے بندوں کی، کیا مقابلہ اللہ کے ساتھ وہ کر سکتے ہیں وہ بندے، اور بندوں کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو جب اللہ سے جنگ ہو رہی ہے تو اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے، لہٰذا سود کی حرمت کو اللہ نے بیان فرمایا، اور سود کو ترک کرنا چھوڑنا یہ لازم ہے، نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے۔ اس کے بعد مالی معاملات کا بھی بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی۔ اچھا، اس پارے کے پہلے پیج میں تلک الرسل میں آیت الکرسی بھی ہے۔ آیت الکرسی اپنی عظمت کے اعتبار سے قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے، بہت عظیم آیت ہے، سب سے عظیم آیت قرآن کریم کی آیت الکرسی ہے، اس میں اللہ کی بڑائی بیان کی گئی۔ اچھا، لمبائی کے اعتبار سے بھی جو آیت سب سے زیادہ لمبی ہے وہ سورۃ البقرہ میں بھی، بقرہ ہی میں ہے، اور وہ یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور پورے پیج میں یہ ذکر کیا گیا، یعنی ایک پیج کی آیت ہے، وہ ایک صفحے کی آیت ہے، پورے صفحے میں جو ہے ایک ہی آیت چل رہی ہوتی ہے، تو اتنی لمبی آیت ہے۔ اس آیت میں بتایا کیا گیا ہے، مالی معاملات کا بیان ہے کہ اللہ رب العالمین نے صرف اسلام کو عبادت والا مذہب نہیں بنایا ہے کہ صرف روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج، عمرے کا ہی نام اسلام ہو، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی ہے، اور ہر پہلو کے متعلق اسلام رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا جو معاملات ہیں اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں، کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی ایگریمنٹ کر رہے ہیں، کوئی تجارت کر رہے ہیں، یا ادھار لے رہے ہیں، قرض لے رہے ہیں، جو بھی معاملات ہو، ان تمام معاملات کا لحاظ رکھنا اور خلاف ورزی نہیں کرنا، اس کی تلقین اسلام نے بار بار کی ہے۔ اور اس آیت میں بھی بتایا گیا ہے کہ جب تم قرض لو تو اسے لکھ لیا کرو، کہ معاملات جب ہو کسی کے ساتھ تو رائٹ ہمیں لکھ لینا چاہیے اسے، کہ ہمیں کیا ہوگا اس سے فائدہ، کہ اگر کوئی بھول جائے بعد میں، یا کوئی بعد میں کچھ اندیشہ ہو ایسا جس سے معاملات خراب ہو سکے، تعلقات خراب ہو سکے، تو اس چیز میں یہ چیز رکاوٹ بن جائے گی۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں تبھی آپ لکھیں، بلکہ جس پر اعتماد ہو، بھروسہ ہو، اس کے ساتھ بھی معاملہ ہو تب بھی لکھ لینا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی فساد نہ ہو اور تعلقات خراب نہ ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے، اور اخیر میں بہت جامع دعا اور مفید دعا اللہ تعالیٰ نے بتائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، کہ ایک انسان جو ہے، ایک بندہ ہے، مومن ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، وہ بندہ گناہ کر لیتا ہے، جتنا بھی وہ دیندار ہو گناہ اس سے ہو جاتے ہیں، تو اللہ کی اطاعت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، شریعت کو فالو کرنے میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، لازمی چیز ہے، یہ گناہ میں انسان مبتلا ہو ہی جاتا ہے، تو جو بھی کمی کوتاہی ہو رہی، ظاہر ہے ہم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم بشر ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، کہ اے ہمارے رب، ہم سے اگر کوئی بھول ہو جائے، کوئی چوک ہو جائے تو ہماری پکڑ نہ فرما، یعنی اپنے اعتبار سے تو حتی الامکان ہمیں کوشش کرنا ہے کہ اللہ کی ہم اطاعت کرتے رہیں، لیکن اب اس اطاعت کے دوران جو بھی کمی زیادتی ہو جائے، یا پھر آپ سمجھے کہ کوتاہی ہو جائے، یا کبھی کوئی چوک ہو جائے، بھول چوک ہو جائے، تو اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے، اللہ سے آپ دعا مانگیں کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے۔ اور اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ انسان کو انہی چیزوں کا مکلف بناتا ہے جو اس کی طاقت، اس کی قدرت کے اندر ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا کوئی ایسا حکم ہے جو انسان کی طاقت سے ہی باہر ہو اور انسان کے لیے کرنا امپاسبل ہو۔ بہرحال اس کے بعد سورہ آل عمران کی ابتدا ہوتی ہے، آل کا مطلب ہوتا ہے اولاد، عمران شخص کا نام ہے، تو اب چونکہ اس صورت میں عمران کی اولاد کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورۃ آل عمران۔ تو سب سے پہلے اس سورت میں
اللہ کی بڑائی بھی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ آیت بھی نازل ہوئی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا، کرسچنز کا ایک وفد آتا ہے نجران کے علاقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور بحث کرتے ہیں اور اپنا ایک شاعر کھڑا کرتے ہیں۔ تو ان کے شاعر کے مقابلے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کرتے ہیں، اور حسان بن ثابت انہیں شکست دے دیتے عیسائیوں کے شاعر کو۔ اس کے بعد یہ عیسائی اپنے میں سے خطیب کو کھڑا کرتے ہیں، خطبہ دینے والا، بیان کرنے والا، جو اسپیچ دیتا ہو بہت زبردست، اس کو کھڑا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں سے حضرت ثابت بن قیس کو کھڑا کرتے ہیں، تو ان کا مقابلہ ہوتا ہے۔ حضرت ثابت بن قیس بھی اپنی خطابت سے انہیں ختم کر دیتے، شکست دے دیتے ہیں، کہ جو فصاحت بلاغت ان کے پاس تھی وہ عیسائیوں کے شاعر اور ان کے خطیب کے پاس نہیں تھی۔ بہرحال اس کے بعد وہ پھر دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ دلائل کے ساتھ جو ہے بات کرتے ہیں اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتے ہیں۔ اور ان کے یہاں جو عقیدہ تثلیث ہے، ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، کہ وہ گاڈ کے، اللہ کے 3 اجزاء مانتے ہیں، کہ ایک جز فادر کا ہے، دوسرا جز ہولی اسپرٹ کا ہے، تیسرا جز عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کہتے ہیں کہ ان تینوں حصوں کا مل کر جو مجموعہ بنتا ہے اسے جو ہے خدا کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے العیاذ باللہ 3 حصے ہیں۔ تو اللہ نے اس کی تردید کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل کے ذریعے توحید کو ثابت کیا۔ اس کے بعد اہل کتاب کے جرائم کا ذکر ہوتا ہے، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، کہ یہود و نصارہ ان میں کتنے انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، لیکن یہ اتنے ناشکرے تھے، اتنے نافرمان تھے، اور ظلم و تشدد اتنا زیادہ کرتے تھے کہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ کئی انبیاء کو بنی اسرائیل نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، تو ان کے اس جرم کو بیان کیا۔ اس کے بعد فرمایا لا تتخذوا المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ یہ حکم دیا گیا کہ اے مسلمانوں، کفار کو، ڈس بلیورز کو کے ساتھ گہرا تعلق نہ قائم کرو، گہری اور دلی دوستی قائم نہ کرو۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ مومنین کے علاوہ غیر مسلموں کے ساتھ دلی تعلق رکھے اور دلی دوستی قائم کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، انہیں اسلام کی دعوت دیں گے اور ان کی ضروریات کو بھی پورا کریں گے، لیکن ایک لمٹ میں۔ جو دلی تعلق ہوتا ہے، گہری دوستی ہوتی ہے، وہ آپ کفار کے ساتھ ہم مسلمان نہیں کر سکتے، وہ صرف مومنین کے ساتھ کریں گے۔ ہاں، رکھ رکھاؤ کے لیے، ماحول کو درست رکھنے کے لیے، ماحول حالات سازگار رہے اور آپ اسلام کی دعوت دیں، اس بنیاد سے آپ کو تو اچھے انداز میں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، ان کی ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے، لیکن جو دلی دوستی ہوتی ہے، دلی تعلق ہوتا ہے، اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ ہو۔ بہرحال اس کے بعد اس سورت میں، سورہ آل عمران میں 3 اہم واقعات کا ذکر ہے۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت عمران کی بیوی کا ہے، جن سے حضرت مریم پیدا ہوتی ہے علیہ السلام۔ حضرت وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي، کہ حضرت ابراہیم کی جو بیوی ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں اور وہ نظر مانگتی ہیں کہ یا ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر آپ نے مجھے بیٹا دے دیا تو میں اسے آپ کے راستے کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اسے وقف کر دوں گی، بس آپ مجھے بیٹا دے دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا، لیکن انہیں بیٹا نہیں دیا، بیٹی دی، جو حضرت مریم تھی علیہ السلام۔ تو حضرت عمران کی جو بیوی تھی، انہیں ان کے ذہن میں بات آئی کہ میں نے تو اللہ سے بیٹے کی دعا کی تھی اور کہ بیٹا ہوگا تو میں اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گی، لیکن کیا ہے کہ یہ تو بیٹی ہو گئی، اب میں اسے اللہ کے راستے میں کیسے وقف کروں، یہ کتنا ہی اللہ کا کام کر پائے گی، دین کا کام کر پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی بہترین بات ارشاد فرمائی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ جو بیٹا آپ نے مانگا تھا وہ اس بیٹی کی طرح نہیں ہے جو ہم نے عطا کی ہے آپ کو۔ یعنی بسا اوقات دینی معاملات میں بھی لڑکیاں لڑکوں سے بہت آگے نکل جاتی ہیں، عبادات میں، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے دین کے کام کرنے میں لڑکیاں بسا اوقات بہت سے لڑکوں سے آگے نکل جاتی ہیں۔ تو حضرت عمران کی جو اہلیہ تھی، جو حضرت مریم کی والدہ تھی، ان کو بتایا گیا اس کے ذریعے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ اللہ نے جو بیٹی دی ہے اس میں بہت بڑی حکمت ہے، ان سے بہت کام لینا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر چونکہ حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا ہونا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ یہ ایک پہلا واقعہ۔ اس میں بھی اللہ کی قدرت کا ذکر ہے کہ بھائی اولاد نہیں تھی ان کے پاس، لیکن پھر بھی اللہ نے اولاد عطا کی۔ تو اولاد بھی ہم کن سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔ مزاروں پہ جا کر سوال نہیں کریں گے، پیروں کے پاس جا کے نہیں کہیں گے کہ آپ اولاد عطا کر دیجئے۔ کن سے کہیں گے ہم؟
اولاد کی دعا بھی کس سے کریں گے؟ اللہ سے، جس طرح حضرت عمران کی اہلیہ نے دعا کی۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس صورت کا ہے وہ ہے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا۔ حضرت زکریا نے یعنی حضرت مریم علیہ السلام جو تھی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی تھی اسی وقت سے وہ اللہ کی بہت عبادت کیا کرتی تھی، بیت المقدس میں رہتی تھی، ایک حجرہ تھا ان کا، وہیں پہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام ایک مرتبہ داخل ہوئے حضرت مریم کے پاس اور دیکھا کہ ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے پھل ہیں جو کہ ابھی ان پھلوں کا موسم بھی نہیں ہے، بغیر موسم کا پھل رکھا ہوا ہے، اور حضرت مریم جو ہے کہیں باہر نکلتی بھی نہیں ہے عام طور پر۔ تو حضرت زکریا کو تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بھئی انا لکی ھذا، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کہ یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے غیب سے حضرت مریم کے ساتھ ایسا ان پر یہ فضل کیا، احسان کیا، ان پر رحمت کی کہ انہیں رزق دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے ان کو پھل اور دیگر جو ہے رزق عطا کیا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریا نے جب دیکھا کہ بھئی اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو حضرت زکریا بھی گئے محراب میں اور وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگنے لگے۔ حضرت زکریا کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی بوڑھی ہو چکی تھی اور بانجھ تھی کہ کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت زکریا نے کھڑے ہو کر دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی جو ہے آپ اولاد عطا فرما۔ کہ حضرت مریم کی اس کرامت کو دیکھ کر، کرامت کسے کہتے ہیں، معجزہ کسے کہتے ہیں، کہ جب ایک نبی کے ذریعے سے کوئی ایسی چیز کا صدور ہو جو کہ خارق عادت ہو، یعنی لاز آف نیچر سے ہٹ کر کوئی چیز پیش کر دی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا کہ انہوں نے لاٹھی ماری اور وہ لاٹھی سانپ بن گئی، اور لاٹھی ماری تو سمندر دو حصے میں ہو گئے۔ تو عام طور پہ یہ واقعات پیش نہیں آتے، لیکن نبی کے ذریعے ایسے واقعے کو پیش کیا گیا، ایسی چیز کو پیش کیا گیا جو کہ لاز آف نیچر کے خلاف ہے۔ تو جب ایسی چیزیں جو لاز آف نیچر کے خلاف ہوتی ہیں ایسی ظاہر ہو جائیں کسی نبی سے تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی غیر نبی سے کچھ ایسی چیز ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ بغیر کسی سبب کے غیب سے ان کے پاس رزق آ جاتا تھا، تو یہ کرامت ان کی کرامات میں سے تھا۔ کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام نبی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں آپ کہ بعض وہ لوگ جو بزرگوں کی کرامت کو دیکھ کر ان سے ہی دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، اس کی بھی تردید ہوتی ہے اسی آیت میں۔ حضرت زکریا نے حضرت مریم کی کرامت کو دیکھا کہ بھائی ان کے پاس جو ہے رزق آ رہا ہے، لیکن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے دعا نہیں کی کہ جو ہے مجھے بھی مل جائے، بلکہ حضرت مریم کے اللہ سے دعا کی۔ تو معلوم ہوا کہ معجزات ہو یا کرامات ہو، یہ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک نبی بھی اپنی طرف سے جب چاہے تب معجزہ دکھائے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ جب دکھانا چاہتا ہے تبھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا کہ بزرگ ہو گیا ہے تو اب جب چاہے کوئی بھی کرامت کرتا پھرے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ جب چاہے گا جس کے ذریعے چاہے گا کرواتا ہے۔ تو اصل اللہ ہے، تو دعا اللہ سے مانگی جائے گی، انسانوں سے یا مخلوقات سے دعا نہیں مانگی جائے گی۔ تو یہ جو ہے دوسرا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور اس کے بعد انہیں یحییٰ علیہ السلام سے نوازا کہ وہ بھی، اور یہ بھی اللہ کی قدرت ہے اس میں کہ بھئی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، خود بھی بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے کیا ہے اولاد دی۔ اس کے بعد ایک تیسرا اہم واقعہ جو اس پارے میں ہے اور اس صورت میں ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب کو معلوم ہوگا، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے حضرت مریم علیہ السلام سے، اللہ رب العالمین کے کلمہ کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور یہ واقعہ بھی ایسا ہے جو کہ عام طور پر عادت سے ہٹ کر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ یہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ اس دنیا کا پابند نہیں ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں، یہاں کوزیلٹی کا مسئلہ ہے، کوز اینڈ ایفیکٹ، سبب مسبب کا ہونا ضروری ہے، ہم اسباب کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کیونکہ اللہ مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب کو، تمام کوزز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ رب العالمین ہے۔ بہرحال اس کے بعد ذکر ہوتا ہے یہودیوں کا کہ جب حضرت عیسیٰ نے دعوت دی، لوگوں کو اب اللہ کی طرف بلایا، تو بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان کی اطاعت کو قبول کر لیا، اور بہت سے لوگوں نے، یہودیوں نے کیا کیا، ان کی اطاعت کو قبول نہیں کیا، بلکہ ان کے خلاف سازش کرنے لگے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ یہ یہود جو ہے حضرت عیسیٰ کے خلاف
مکر و فریب کرنے لگے، پلاننگ بنانے لگے. ومکر اللہ، اور اللہ نے بھی ایک پلاننگ بنائی رکھی تھی. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ از دا بیسٹ آف پلانرز، تمام پلانز میں سب سے بہترین پلان بنانے والا تو اللہ ہے. اللہ سے زیادہ علیم اور حکیم تو کوئی ہو نہیں سکتا. تو یہودیوں نے کیا پلان کیا تھا؟ انہوں نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم سولی پر چڑھا دیں گے. لیکن اللہ نے کیا پلان کیا تھا؟ اللہ نے یہ پلان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم ان سے بچا کر زندہ آسمان میں اٹھا لیں گے. تو یہودیوں کو ایک کنفیوژن ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہے، لیکن کسی اور شخص کو پکڑ کر انہوں نے کیا ہے، سولی پر چڑھا دیا اسے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے اور اپنی قدرت سے زندہ آسمان میں اٹھا لیا. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اہل السنت والجماعت کا یہ نظریہ ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ موجود ہے. جس طرح ہم اور آپ زندہ ہے، دنیاوی زندگی جو ہماری ہے، جس طرح ہم جسم اور روح کے ساتھ اس وقت زندہ ہے، ٹھیک اسی طرح حضرت عیسیٰ بھی ابھی زندہ ہے. ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا، لیکن وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے قریب ان کا دوبارہ نزول ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر دجال کا وہ مقابلہ کریں گے، اور دجال کی فوج کا مقابلہ کریں گے، اور مسلمان غالب آئیں گے، اور پوری دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے اسلام پھیل جائے گا، اور سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے. تو یہ بہت اہم ہے. اچھا، یہودیوں کا نظریہ یہ تھا کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا. کرسچنز بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے سولی پر چڑھا دیا گیا، پھر بعد میں جو ہے وہ آسمان میں اٹھا لیے گئے. تو اللہ نے دونوں کی تردید کیا، فرمایا کہ نہ انہیں قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ آپ کو کنفیوژن ہو گیا، آپ نے کسی اور کو عیسیٰ سمجھا. حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھایا. بر رفعہ اللہ الیہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، میں آپ کو اپنی طرف اٹھانے والا ہوں. اچھا، پھر اس صورت میں مباہلے کی دعوت کا ذکر ہے. ابھی جو میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران سے عیسائیوں کا وفد آیا تھا، تو دلائل کے ساتھ بھی بات کرنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی کی اطاعت وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو اللہ کے نبی کو کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، کہ اب آپ مباہلہ کی دعوت دیجئے. مباہلہ کیا ہے؟ کہا گیا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر نکلیے، اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیویوں کو اور اپنے بچوں کو، اہل کو لے کر باہر نکلیے، اور ان عیسائیوں سے کہیے کہ تم بھی اپنی عورتوں کو اور اپنے بچوں کو اور سب کو لے کر خود بھی آ جاؤ، اور مل کر اب ہم دونوں دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اسے ہلاک کر دے. یعنی تم تو مجھے سچا نبی نہیں مان رہے ہو نا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آ جاؤ، میں مباہلے کی دعوت دیتا ہوں کہ جو خدا ہے ان سے ہم دونوں مل کر دعا کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے، جو غلط پر ہے، باطل پر ہے، اس کو اللہ تعالی ہلاک کر دے. تو نجران کے جو وفد تھا عیسائیوں کا، وہ تیار نہیں ہوا، وہ ڈر گیا کہ بھئی اب اگر سچے نبی نکلے تب تو ہم پھنس جائیں گے. تو بہرحال جزیہ دے کے انہوں نے اطاعت قبول کی. پھر اس پارے کے آخر میں ذکر ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ. بہرحال اس میں انبیاء علیہم السلام نے سے جو اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، جو وعدہ لیا ہے، اس کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، ہر نبی سے یہ عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کو کتاب دی جائے گی، حکمت دی گئی، لیکن آپ کی زندگی میں ہی اگر آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو آپ کو ان پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی. تو تمام انبیاء علیہ السلام نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہاں اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میری زندگی میں ہو جاتی ہے تو ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور ان کی اطاعت کریں گے اور انہیں فالو کریں گے اور ان کی مدد کریں گے. تو ان انبیاء کے ذریعے ان کی قوموں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا، ان کی امتوں سے بھی یہ وعدہ لیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو ان پر ایمان لانا ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو آخری رسول کی بشارت دے دیتے تھے، وہ خوشخبری دے دیتے تھے. حضرت عیسیٰ نے بھی یہی کیا تھا کہ بھئی میں مدعو کیا تاکہ ایک اہم ٹاپک کے متعلق آپ حضرات کے سامنے مختصر سی گفتگو کر سکیں. رمضان مبارک کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکتیں ہیں اور اس کی جو فضیلتیں ہیں، ان سے ہر ایک مسلمان واقف ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس سے پہلے خود قرآن کریم میں اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کیا گیا ہے. جہاں اس مبارک مہینے کی مختلف فضیلتیں ہیں، انہی میں سے
ایک خاص فضیلت اس مہینے کو جو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا، جو کہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو ہمیں اس آیت سے معلوم چلا کہ رمضان کے مہینے کا قرآن کریم سے اور قرآن کریم کا رمضان کے مہینے سے ایک گہرا تعلق ہے، ایک گہری نسبت ہے. اس نسبت کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کریم کے نزول کے مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ آخر قرآن کریم کے نزول کی ضرورت ہی کیا تھی، اور اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک کلام کو کیوں نازل کیا. اس کا جواب بھی قرآن کریم میں ہی موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ وہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا تاکہ لوگ اس مبارک کتاب میں تدبر کر سکیں، غور و فکر کر سکیں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر سکیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو بالکل سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور ہدایت دیتی ہے. لہٰذا ہمیں معلوم چلا کہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد تمام انسانیت تک ہدایت پہنچانا ہے، اور تمام انسانیت کے لیے ایک ایسا راستہ واضح کرنا ہے جس راستے کو اختیار کر کے ایک بندہ ہمیشہ ہمیش کی جنت میں داخل ہو سکے اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے. یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کلام اللہ اور قرآن کریم کو پڑھنا، اس کا دور کرنا، اسے سمجھنا، اس کی تعلیم دینا تو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. لیکن رمضان المبارک میں مزید اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیتے، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور قرآن کا دور ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو آخری رمضان تھا اس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا. تو قرآن کریم کا نزول اسے پڑھنے، سمجھنے اور اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہوا ہے. اور کسی بھی کتاب سے فائدہ اسی وقت ہم حاصل کر سکتے ہیں، خصوصاً قرآن کریم سے ہدایت ہم اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں کہ جب ہم قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کو پڑھیں سمجھیں، صرف تلاوت تک ہی ہم اکتفا نہ کریں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خصوصاً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ الفرقان میں یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے اللہ رب العالمین سے کہ یا اللہ، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا. ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان یہ نہیں چاہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق اللہ رب العالمین سے شکایت کرے. لہٰذا ہر مسلمان پر لازم ہے کہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرے. وہ حقوق کیا ہیں؟ مختصراً میں بیان کر دوں کہ علماء کرام نے قرآن کریم کے تقریباً 6 حقوق بیان کیے ہیں. سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ پورے قرآن کریم پر ایمان لانا کہ اللہ رب العالمین نے اس کلام کو نازل کیا ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، اس کے معنی بھی اللہ کے ہیں، اور اس میں کسی بشر کے کلام کا کوئی دخل نہیں، کسی مخلوق کے کلام کا کوئی دخل نہیں. سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، اور اس کی اتباع کرنا قیامت تک کے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. اور اس سے انحراف کہ فقہا کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ مومن ہے یا کافر ہے. فقہائے حنابلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کافر ہے، اسے نہ ہی غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس پر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور نہ ہی اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. ان کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا. تو امام احمد کہتے ہیں کہ جب اس نے کفر کیا لہٰذا وہ کافر ہو گیا، اور جب وہ کافر ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اس کی تجہیز و تکفین نہیں کی جائے گی. وہ کافر ہو گیا تو اسے مسلمانوں کے ساتھ دفنایا نہیں جائے گا. وہ مومن نہیں ہے، اس کو کافر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. امام احمد بن حنبل اور فقہائے حنابلہ کی دلیل ہے. اور اس کے برخلاف جمہور فقہائے کرام جن میں فقہائے حنفیہ بھی ہیں
ان کی یہ رائے نہیں ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کر نماز ترک کی اس نے کفر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر والا، کافروں والی حرکت کی، اس نے کافر نہیں ہوگا، کفر کیا۔ راجح قول یہی ہے، صحیح بات یہی ہے کہ اگر ذرہ برابر بھی دل میں ایمان ہے تو وہ انشاءاللہ کافر تو نہیں ہوگا، البتہ زبردست دھلائی ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ احادیث آپ جب پڑھیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ بے نمازیوں کے لیے کیا وعیدیں اللہ تعالیٰ نے سنائی۔ بہرحال اللہ اپنے فضل سے معاف کر دے، کسی کو تو کر دے۔ اصول تو اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو اعمال کرے گا وہ جائے گا، اور جو اعمال نہیں کرے گا اس کو سزا کاٹنا ہے۔ اگر مومن ہے تو سزا کاٹ کے ایک لمبی مدت تک کبھی نہ کبھی نکالا جائے گا۔ وہاں کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ یہاں ایک سیکنڈ کوئی انگلی آگ میں رکھ نہیں سکتا۔ ہم بڑی جرات اور سے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے دیکھ لیا جائے گا۔ بہرحال البتہ اگرچہ یہ رائے ہی صحیح ہے کہ وہ کافر نہیں ہے، لیکن کفر والا عمل کر رہا ہے وہ۔ امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بے نمازی کی ذلت اور اس کی عار اور اس کی رسوائی کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ فقہائے کرام کے درمیان اس کے سلسلے میں اختلاف ہے کہ بھئی وہ مسلمان ہے بھی یا کافر۔ صرف ذلت کے لیے یہی بات کافی ہے۔ اب کافر ہو نہ ہو یہ تو بات کی بات ہے، فقہا آپ کے مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں، بعض کہہ رہے کافر ہے، بعض کہہ رہے مومن۔ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ نماز چھوڑنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور صحابہ میں تو کبھی تھا نہیں۔ منافقین بھی جو تھے اس دور میں 5 وقت کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے مسجد میں، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ وہ منافق ہے۔ تو اسلام اور ایمان دونوں لازم و ملزوم، یعنی ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مومن، سچا مسلم وہی ہے جس کے اندر ایمان بھی ہو اور اسلام بھی ہو، یعنی ظاہری اعمال بھی وہ کرتا ہو اور اس کے علاوہ دل میں ایمان رچا بسا بھی۔ اسی لیے الاسلام کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اسلام یہ ہے سب سے بنیادی چیز، گواہی دینا، ان تشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ سب سے بنیادی چیز کہ جب ایک بندہ اس چیز کو تسلیم کرتا ہے اور اس کی گواہی دیتا ہے تو وہ بندہ کیا ہے؟ وہ اب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اللہ کو تنہا ماننا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کہنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا رسول مانگنا۔ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مختلف قسم کے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا میں مختلف اقوام مل کر مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ مسلمانوں کے خون کو پانی سے زیادہ سستا بنا دیا گیا ہے، اور مسلمانوں کو ہر میدان میں پیچھے رکھنے کی کوشش جو صدیوں سے چلی آ رہی تھی اس میں بہت حد تک اقوام عالم کامیاب نظر آ رہی ہیں۔ ان جیسے حالات میں بہت سے سادہ لوگ مسلمان ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ دین اسلام پر عمل کر رہے ہیں تو آخر ہمارے اوپر اس طرح کی آزمائش کیوں آ رہی ہے؟ ہم اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم تو توحید کے قائل ہیں، ہم تو قرآن کریم کو اللہ کا کلام تسلیم کرنے والے ہیں، پھر آخر دنیا میں ہمیں ذلیل اور رسوا کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور بسا اوقات اس طرح کے شبہات اور اشکالات کے نتیجے میں ایک عام مسلمان کا ایمان متزلزل تک ہو جاتا ہے، اور باقاعدہ اسلام مخالف طاقتوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات مسلمانوں کے ذہن میں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ مسلمان مایوس ہو جائیں، تاکہ مسلمان دین اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں اور باطل طاغوتی نظام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح کی آزمائش جس سے اس وقت موجودہ زمانے میں امت مسلمہ دوچار ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس طرح کی آزمائش یہ پہلی مرتبہ امت مسلمہ پر آ رہی ہے، یا یہ کہ اللہ کے ماننے والوں پر پہلی مرتبہ اس طرح کی آزمائش آ رہی ہے، بلکہ آپ اگر قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی قوموں کے اوپر بھی اس طرح کی آزمائشیں آئیں جو اللہ کے ماننے والی قوم تھی، ایسی قوم جو انبیاء کی اطاعت کرنے والی تھی، انہیں بھی مصائب سے، مشکلات سے دوچار کیا گیا، یہاں تک کہ خود انبیاء علیہ السلام مصائب اور مشکلات سے دوچار ہوئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، افضل الانبیاء ہیں، انہیں سب سے زیادہ اس دنیا میں تکلیف پہنچائی گئی۔ اگر محض ایمان لے آنے کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اس دنیا میں بھی مسلمانوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ دی جاتی تو اس کے سب سے زیادہ مستحق خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کو آتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر دین کے اعتبار سے ان سے قریب تر جو ہوگا اس کے اوپر آزمائشیں آئیں گی۔ تو آزمائشوں کا آنا یہ اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، بلکہ
آزمائشوں کا آنا ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے گئے، کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے سامنے عبادت کرنے سے مشرکین مکہ روکا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے کہ ایک مشرک آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی کو، اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں موجود تھے، ایک مشرک آگے بڑھتا ہے اور ایک چادر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر پھندا ڈالتا ہے اور اسے کھینچتا ہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قریب آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مشرک کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے طائف میں لہو لہان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کے خاطر گئے تھے۔ اب یہ کون سی شخصیت ہے؟ یہ شخصیت وہ ہے جو اللہ کے نزدیک محبوب ترین شخصیت ہے۔ اللہ چاہتے تو انہیں اتنی آزمائشوں سے نہیں گزارتے۔ اللہ رب العالمین اس بات پر قادر تھے کہ بغیر کسی تکلیف پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے جزیرۃ العرب کے تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آزمائشوں سے گزارا گیا۔ کیوں؟ تاکہ قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک نمونہ بن سکے، قیامت تک کی امت کے لیے وہ ایک رول ماڈل بن سکے، امت نصیحت حاصل کر سکے کہ ان مواقع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مشرکین کے ساتھ ڈیل کیا، ان حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کس طرح تیار کیا، منظم کیا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نمونہ بنانا تھا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان آزمائش سے گزارا گیا، ان آزمائشوں سے گزارا گیا۔ 3 سال تک مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اور آپ کے خاندان والوں کا مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، مکمل سوشل بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے بچے ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے تھے۔ یہ صورتحال گزری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اسی طرح کی قربانیاں دی۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ان کا نام آپ نے سنا ہے، کس طریقے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس جگہ بعثت ہوئی، جس زمانے میں بعثت ہوئی، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں انسانیت اپنی انتہا اور پستی کی انتہا تک پہنچ چکی، جہاں غلاموں کو ان کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، سلیوز کو ان کے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ ایسے موقع پہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنا کہ یہ غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، انہیں اتنا بوجھ نہ دو کہ وہ اسے پورا نہ کر پائے، اور اگر کوئی بھاری کام دینا بھی پڑ جائے تو تم خود ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعلیمات جن کو سن کر حضرت بلال رضی اللہ عنہ اسلام کی طرف مائل ہوئے اور دل و دماغ میں ایمان راسخ ہو گیا، یہاں تک کہ ان کا جو مالک تھا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چلچلاتی دھوپ میں تپتی ہوئی ریت کے اوپر رکھتا۔ مکہ المکرمہ کی گرمی سے ہم سب واقف ہیں، جو بھی وہاں گئے ہیں جانتے ہیں کہ کس طرح کی شدید گرمی ہوتی ہے۔ وہاں کی تپتی ہوئی ریت کے اوپر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو رکھا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر بھاری پتھر رکھا جاتا اور بار بار یہ کہا جاتا کہ تم محمد کے اتباع سے پیچھے ہٹ جاؤ، اور وہ کیا کہتے؟ احد احد، صرف ایک اللہ، صرف ایک اللہ۔ آخر کیا چیز تھی جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اندر داخل ہو گئی تھی؟ ایک ایسی چیز جو انہیں دنیا کی ہر طرح کی تکلیفوں کو جھیلنے کے لیے تیار کر رہی تھی اور انہیں مضبوطی دے رہی تھی، انہیں طاقت دے رہی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہے، کس طریقے سے، کس بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ انہیں شہید کیا گیا، ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا اور انہیں شہید کر دیا گیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام لانے سے پہلے کافی مالدار تھے اور 200 درہم کا کپڑے پہنا کرتے تھے اور کافی قیمتی خوشبو اور عطر کو استعمال کیا کرتے تھے، بڑی لگژریس لائف گزارتے تھے، ناز و نیام میں پلنے والے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، ان کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ ایک انسان، ہم اور آپ اپنے اوپر ذرا غور کریں، ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے، ہمیں اپنی زندگی میں ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ سے شکایت کرتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے تو ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں سنیے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ ہیں جو کافی مالدار تھے۔ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے جو چچا تھے انہوں نے ان سے کہا کہ تم اگر اپنے باپ کے دین کو چھوڑ رہے ہو تو پھر یہ جو مال تمہیں حاصل ہے یہ بھی تمہارے باپ کا ہی کمایا ہوا مال ہے، لہٰذا تمہیں اسے چھوڑنا ہوگا۔ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ شاید مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ان کی بات سے اس بات سے ڈر جائیں، چونکہ زندگی پر لگژریس لائف میں رہے اور اب سارے مال و دولت چھیننے کی بات ہو رہی ہے تو شاید وہ محمد رسول اللہ کی اتباع سے پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سارے مال کو، ساری دولت کو وہیں چھوڑ دیا، یہاں تک کہ ان کے چچا نے کہا کہ جو کپڑے تم پہن کر ہو یہ بھی چھوڑ کر جاؤ،
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور بالکل برہنہ ہو کر اپنی ماں کے پاس پہنچتے ہیں. ان کی ماں دیکھتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے کہ مصعب یہ کیا ہو گیا, یہ کس حال میں تم آئے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ماں میں موحد ہو گیا ہوں, میں محمدی ہو گیا ہوں, اب مجھے مال و دولت کی کوئی فکر نہیں, اب مجھے اتباع رسول کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کی تبلیغ کی فکر ہے, اب مجھے اس دین کو تمام اقوام عالم تک پہنچانے کی فکر ہے, اب مجھے جنت کی فکر ہے, اب مجھے اس عارضی ٹیمپرری لائف کی فکر نہیں ہے جہاں زندگی چند سالہ زندگی ملتی ہے جس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی. آج کل نوجوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, کب کس کو موت آ جائے یہ نہیں پتا. صحابہ کرام کے اندر ایمان راسخ ہو گیا تھا اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہوں نے اختیار کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام جو قرآن کریم ہے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کے حقیقی کانسیپٹ کو انہوں نے سمجھ لیا اور آخرت کے حقیقی کانسیپٹ کو بھی سمجھا کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے. یہی معاملہ تمام صحابہ کرام کے ساتھ رہا. سلف صالحین میں آپ کو سینکڑوں واقعات ایسے مل جائیں گے جہاں علماء کرام نے, فقہاء اعظام نے دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں, اس دین کے خاطر قربانیاں دی ہیں. تو یاد رکھیے اگر آج کے زمانے میں ہمارے اوپر آزمائشیں آ رہی ہیں, یہ جو چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی, چند واقعات مختصراً میں نے بیان کیے, یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات ہیں. آج بھی اگر آپ کو اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیں. زندہ مثال آپ دیکھیں جہاں ماں باپ اپنے معصوم بچوں کی لاش کو لے کر کھڑے ہیں اور اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ ہی نے دیا ہے, اللہ ہی دینے والا ہے. ان کی زبان سے ایک شکایت کا کوئی لفظ تک نہیں نکل رہا ہے. یعنی ایسے ایمان والے آج بھی موجود ہیں. اگر ہم اس طرح نہیں بن پا رہے ہیں تو کمی ہمارے اندر ہے. اور یاد رکھیے جس طرح حالات آزمائش کے طور پر آتے ہیں, برے حالات آتے ہیں, اسی طریقے سے بسا اوقات امت جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج سے ہٹ جاتی ہے تب بھی اس طرح کے حالات آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پہلی پیشن گوئی فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب تمام اقوام اس امت مسلمہ پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طریقے سے کھانے والے کھانے کے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے, کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی؟ اب اس پر غور کریں. صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, کیونکہ ہو سکتا ہے ظاہری اسباب کے تحت ہم مغلوب ہو جائیں. دین کو چھوڑ دینے اور دین پر عمل نہ کرنے کا تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں تھا. انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اتنی کم ہوگی, اتنی کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تم سیلاب کی جھاگ کے مانند ہوگے. اللہ رب العالمین تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب اور خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی جو وجہ ہوگی وہ بھی بیان کر دی اور علاج کی طرف اشارہ بھی کر دیا. یعنی اگر پستی اور رسوائی اور ذلت مسلمان ان پستی اور ذلت سے دوچار ہو رہے تو اس کے پیچھے یہ دو وجہ ہوگی کہ ان کے اندر دنیا کی ایسی محبت آ جائے گی کہ وہ دین کے لیے پھر قربانی دینے کے لیے تیار رہیں گے. موت سے ایسا ڈر آ جائے گا, جب بھی دنیا کی محبت آئے گی لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ موت سے کراہیت ہوگی, موت سے انسان ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے, وہ اس کے ذہن سے آخرت کا عقیدہ اوجھل ہو جاتا ہے, کلیئر نہیں رہتا, تو وہ اس دنیا میں اپنے اوپر تکلیفوں کو برداشت نہیں کر پاتا. وہ یہ سوچ نہیں پاتا کہ بھائی مجھے مرنا بھی ہے اور اگر میں نے حق کی آواز بلند کی تو مجھے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ جائے گا, مجھے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا, مجھے لگژریس لائف کو چھوڑنا پڑے گا, اس دین کے خاطر چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ حب الدنیا وکراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کا ڈر, یہ اس امت میں داخل ہو جائیں گی. لہٰذا اسی حدیث سے اس پستی کا حل بھی ملتا ہے اور وہ حل یہی ہے کہ ہم امت مسلمہ مل کر اپنے اندر سے دنیا کی محبت کو ختم کریں اور اللہ کی حقیقی محبت اپنے اندر داخل کریں, آخرت کی حقیقی طلب اپنے اندر داخل کریں اور ہم دنیا کے صحیح کانسیپٹ کو سمجھیں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں یوں ہی نہیں پیدا کیے گئے بلکہ ایک مشن کے ساتھ آئے, ایک مشن کے ساتھ آئے. ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی یا جتنی بھی مل رہی ہے اس کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارے, تبھی قیامت کے دن آخرت میں وہ جنت ملے گی جس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت, جسے کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں, ولا اذن سمعت, جس کی حقیقت کو کسی کان نے سنا تک نہیں, ولا خطر علی قلب بشر, جنت ایسی جگہ ہے کہ جس کے کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آیا, وہ جنت کسی کے امیجنیشن میں بھی نہیں آئی. ایسی جگہ ہے, ایسی لگژریس لائف آپ کو ملے گی جہاں کبھی کوئی موت نہیں آنے والی, جہاں کبھی کوئی بیماری نہیں, جہاں کوئی فقر و فاقہ نہیں, جہاں کسی طرح کی تکلیف نہیں. لیکن وہ جنت یاد رکھیں اتنی سستی نہیں ہے,
اتنی سستی نہیں ہے. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ بس یہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور انہیں فتنوں میں اور آزمائشوں میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ انہیں جانچا نہیں جائے گا کہ کیا ان کا اقرار صحیح ہے یا غلط ہے؟ صرف محض کلمہ پڑھ دینے سے جنت مل جائے ایسا نہیں ہوگا. اس دنیا میں آزمائشوں کا سامنا کرنا ہوگا, پھر ان آزمائشوں میں جمنا ہوگا, ڈٹنا ہوگا, صراط مستقیم پر قائم رہنا ہوگا. اور اس کے لیے یاد رکھیں اس وقت جو صورتحال پوری امت مسلمہ کی قائم ہے, خصوصاً ہمارے ملک میں, اس بات کا عزم کر لیں کہ ہم اپنے تمام مفادات کو پیچھے رکھیں گے اور اسلام کے اجتماعی مفاد کو ترجیح دیں گے. چاہے وہ مفاد نسلی ہو, چاہے وہ مفاد خاندانی ہو, چاہے وہ مفاد مسلکی ہو, چاہے وہ مفاد جماعتی ہو, کوئی بھی مفاد ہو, سب سے پہلے ترجیح اگر کسی مفاد کو حاصل ہے تو وہ اسلام کے اجتماعی مفاد کو حاصل ہے. لہٰذا سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم بحیثیت امت مسلمہ متحد ہوں, کلمہ توحید پر متحد ہوں, باطل کے خلاف متحد ہوں. ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے مسلمان ایک ہی مسلک اختیار کر لیں, سارے مسلمان ایک ہی فرقہ اختیار کر لیں. یہ بظاہر عملی طور پہ مشکل ہے, بلکہ بسا اوقات اس کے نتیجے خراب نکل سکتے ہیں. میری دعوت یہ ہے کہ ہم کلمہ توحید پر تو متفق ہو جائیں, ہم باطل کے خلاف تو متحد ہو جائیں. اگر ہم نے یہ اتحاد کر لیا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا, تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, آپس میں تفرقہ نہ ڈالنا, آپسی لڑائیوں میں نہ پڑنا, فرقوں میں نہ بٹ جانا. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری ہوائیں اکھڑ جائیں گی, تم باطل کے سامنے نہیں ٹک پاؤ گے, باطل تم پر غالب آئے گا, تم اس دنیا میں مغلوب ہوگے. لہٰذا صبر کرو, اتحاد قائم کرو, اطاعت اپنے اندر لاؤ. اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. کبھی نہ گھبرانا, کبھی نہ غم کرنا, تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے مومن, بشرط یہ کہ سچے مومن ہو. ایمان صرف زبان کا نام نہیں, ایمان چند کلمات یا جمعے کی نماز کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان کے روزوں کا نام نہیں, ایمان صرف رمضان میں تراویح پڑھ لینے کا نام نہیں, ایمان صرف ہفتے میں ایک دن مسجد میں آ جانے کا نام نہیں, ایمان صرف قربانی کر لینے کا نام نہیں, ایمان صرف حج اور عمرہ کر لینے کا نام نہیں. ایمان اور اسلام اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ کے تابع ہو جانے کا نام ہے. یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی مختصر اور جامع الفاظ میں ارشاد فرمائی, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو, اپنے ڈیزائرز کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے. تو یاد رکھیے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ عروج حاصل ہو, ہم اس بستی سے باہر نکلے, پوری دنیا کی قیادت کریں, کیونکہ یہ امت قیادت کے لیے ہی بھیجی گئی, یہ امت قیادت اور امامت کے لیے بھیجی گئی. مسجد کی صرف امامت کے لیے نہیں, یا چند مسلک کے نظاموں کی امامت کے لیے نہیں, چند جماعتوں کی امامت کے لیے نہیں, بلکہ دنیا کے ہر شعبے کی امامت کے لیے یہ امت مسلمہ بھیجی گئی. اور صحابہ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا. یہ وہی عرب تھے جن کو قیصر روم اور کسریٰ یہ کہہ کر چڑھایا کرتے تھے یہ عرب کے بدو ہیں, یہ ہم سے کیا لڑیں گے. یہ وہی صحابہ ہیں جنہوں نے